السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کا دن ایسا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات کا دن تھا۔ دو مختلف چیزیں جس پر بہت سخت بیان بازی کی بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی۔ جو جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی کے کیس کو راولپنڈی منتقل کیا گیا، اس پر سخت ترین تنقید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول صاحب نے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے تحریری طور پر لکھا کہ کیس سندھ سے پنڈی منتقل کیا جائے۔ کیس کی اس موومنٹ کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیس کا فیصلہ وہیں ہونا چاہیے جہاں جرم ہوتا ہے۔ کیا کہا بلاول صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ السلام علیکم۔ جوریکشن اس جگہ کا ہوتا ہے جہاں جرم ہوتا ہے۔ alleged crime سندھ کا ہے، alleged accused سندھ کا، alleged bank accounts سندھ کے، alleged companies سندھ کے، مطلب ٹرائل پنڈی میں۔ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ بھٹوز کے لیے ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انصاف کی ان کو مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو انصاف ملے۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی، اداروں کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ ان کو لگتا ہے بلاول صاحب کو انصاف نہیں ملے گا ان کی پارٹی۔ میں مانتا بھی ہوں کہ slackness in the investigation سو موٹو میں آتا ہے۔ 184(3) of the Constitution میں human rights اندر ایک ایشو بنتا ہے، تو پھر شہید بھٹو کا کیس سلیک نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا کیس سلیک نہیں ہے، عسکر خان کیس سلیک نہیں ہے۔ ان سب کیسز کا سو موٹو کہا گیا۔ ان سب کیسز میں ہمیں کب انصاف ملے گا؟ لاپتہ افراد کے کیسز سلیک نہیں ہے، لیکن the scope of 184(3) of the Constitution and suo motu powers, the abuse of suo motu powers have become too much in vogue within the judiciary in Pakistan. اور میں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ اندلیب عباس صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ سے تھوڑی دیر میں خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے آج آپ کا دن ہے، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آج لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹویٹس کا اور بیان بازی کا دن ہے۔ زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، بلاول صاحب نے بھی کی۔ سب سے پہلے شروع کریں جو کیس پنڈی کیا گیا، کیا یہ غیر قانونی ہے؟ کیونکہ ججز نے جب لطیف کھوسہ صاحب سے جب ان سے بحث ہو رہی تھی، وہ بحث کر رہے تھے کیس میں، انہوں نے کہا نیب کے قانون میں موجود ہے، نیب کا جورسڈکشن تو پورے پاکستان میں ہے، وہ تو کہیں بھی چل سکتا، تو یہ غیر قانونی کیسے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مختلف پٹیشنز آئیں ٹو ریویو، 9 مختلف پٹیشنز، جس میں اومنی گروپ کے کچھ فرد تھے، لیکن ہماری لیڈرشپ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پٹیشن تھی، زرداری صاحب کی پٹیشن تھی، فریال تالپور صاحبہ کی پٹیشن تھی، تو الگ الگ۔ وہ آپ کی طرف سے تو اومنی گروپ کی بھی پٹیشن ہوگی؟ نہیں، وہ انہوں نے خود کیا ہے، لیکن 9 پٹیشنز تھیں اور ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوگا، لیکن 9 کی 9 جس میں کئی قانونی نقطے، خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل ایٹ لیسٹ 3 نقطے قانونی بہت اہم انہوں نے اٹھائے تھے۔ 9 کی 9 پٹیشن کے کتنے قانونی نقطے ہیں جس کو 4 گھنٹوں میں سن کر اور آنریبل کورٹس نے رد کر دیا۔ تو یہ اور آپ نے ویسے بحث سنی ہے؟ میں نے بحث نہیں سنی، لیکن میں کورٹ میں موجود نہیں تھا، لیکن بڑی تفصیلی میں نے پڑھی۔ نہیں، لیکن آپ یہ جو نقطے دیکھیں، ایک تو جورسڈکشن کا ایشو تھا، کورٹ نے کہا نیب کی جورسڈکشن پورے پاکستان میں ہے، کورٹ نے کہا، لیکن یہ نہیں، تو پھر کل کو کیا یہ is it normally done procedurally؟ کل کو خیبر پختونخوا کا کیس آپ چلا لیں گوادر میں، آپ کل کو بلوچستان کا کیس آپ چلا لیں، گوادر کا کیس چلا لیں آپ فاٹا میں، is it done؟ چیف جسٹس صاحب نے ایک بات پوچھی ہے، انہوں نے کہا کہ اعتراض تو کلفی والے کو ہونا چاہیے کہ آپ میرے اکاؤنٹس کی تفتیش کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ تو ملزم بھی نہیں ہے اس کیس میں۔ مجھے تو حیرت ہے چیف جسٹس پہ، جنہوں نے اب اس وقت میٹر کو پروو ہونا ہے، اور اس قسم کے فریولس ریمارکس آنریبل کورٹ کی طرف سے آنا چاہیے جائز فریولس ہے، کیونکہ یہ اکاؤنٹس آپ کے ہیں، کیونکہ میں پہلے تو فیصلہ پھر یہ کر لیں کہ یہ اکاؤنٹس آپ کے ہیں، یہ ثابت ہونا ہے کہ اکاؤنٹس ہیں، یہ ثابت ہونا ہے کہ ثابت ہے کہ اکاؤنٹس ہیں، یہ ثابت ہونا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس ہیں یا نہیں، یہ ثابت ہونا ہے، اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں، یہ ثابت ہونا ہے، اور یہ تو اکاؤنٹس تو ثابت ہے نا جی۔
JIT कुल्फी वाले का अकाउंट साबित नहीं है? उसकी JIT का क्या हुआ? JIT ने इतने बड़े-बड़े नवाज शरीफ की JIT के कितने वॉल्यूम्स थे? एक हिडन वॉल्यूम, एक रिवील्ड वॉल्यूम, एक इस शेल्फ में वॉल्यूम, एक उस शेल्फ के वॉल्यूम, उसका नतीजा कितना हुआ? मैं ये छोड़ दें कि आप ये अकाउंट आपके हैं या नहीं है, पहला तो फैसला ये करना है। ये मैं इधर इसलिए नहीं आई कि मैं इधर मीडिया ट्रायल करूं। मीडिया ट्रायल कौन सा? मीडिया ट्रायल है, आप जज बने ये पूछना मैम कि अकाउंट आपके हैं या नहीं। मैं इस वक्त वकील नहीं हूं, मैं पार्टी की वर्कर हूं। पॉलिटिकल पोजीशन ना हो, मैंने अदालती नुक्ते पर बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये अकाउंट आपके हैं या नहीं है। इसमें कानूनी नुक्ता कौन सा है? मुझे क्या पता? अच्छा, आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपको अभी तक ये नहीं पता ये अकाउंट्स आपके नहीं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स उसके, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैंने तो कहा कुल्फी वाले का अकाउंट है, तो अदालत भी कह रही है, आप उसको फ्रिवलेस कह रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा किस बात का? अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो गुस्सा किस बात का? नहीं है या नहीं है ये साबित होना है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन एक प्ली तो देंगे ना आप जाके कि वी आर इनोसेंट और गिल्टी। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ। Law में you have to prove guilt, you have to prove innocence, and it has to go through a procedure. It has to go through a given procedure. Agreed. और इसमें procedural issues raise किए हैं हमने। आप politically exposed लोग हैं, आपके केस और एक कुल्फी वाले के केस में फर्क होगा। If I For example, कोई एक शख्स जो कि सिर्फ एक बिजनेसमैन है, एक JIT is a conjectural report, right? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मान लिया। अब आप JIT के बेसिस पर अगर आप सवाल पूछेंगे, JIT ने कहानी बनाई, बिल्कुल कोई सवाल तो आपसे आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स हमारे हैं। देखिए, आपने एक प्ली लेनी है ना, मैंने किस वक्त कहा कि ये अकाउंट्स आपके हैं? मैंने ये सवाल पूछा है, क्या ये अकाउंट्स आपके हैं? मैं कह रही हूं, आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं। पहली प्ली तो ये होती है, मियां साहब के अपार्टमेंट सामने आए तो सबसे आसान काम था, कहते हैं हमारे अपार्टमेंट्स नहीं, केस खत्म, साबित करें हमारे। देखिए, मुझे ये these are legal issues, these have to be proven or disproven. ये लीगल इशू है। I am not here to defend. मुल्क का साबिक सदर, आप ज्यूरी हैं, आप एग्जीक्यूशनर। नॉट एट ऑल। मैं तो मेरी बात सुनिए, फिर तो ये कह दें कि किसी मुल्क, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर तो ये कह देना इस मुल्क में किसी से सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? कौन पूछेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में होना चाहिए। लेकिन तो जब मियां साहब से सवाल पूछते थे उस वक्त आप लोग क्यों बैठ के यहाँ पर कि जज जो है शुड ही प्री सपोज गिल्ट? जज क्या कह रहे हैं? आप मुल्जिम हैं ही नहीं। दैट्स व्हाट द जज सेड। उन्होंने कहा आप तो मुल्जिम हैं ही नहीं, आपको परेशानी क्या है? ये परेशानी तो कुल्फी वाले को होनी चाहिए जिसके अकाउंट से अरबों रुपए निकले। आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को जैसे लग रहा है ये अकाउंट कुल्फी वाले का नहीं, ये अकाउंट हमारा है। रेफरेंसेस किसके खिलाफ बनने हैं? बनने हैं। अगर साबित हुआ तो बनने हैं, अभी तो बने नहीं है। कोर्ट आपकी प्रोसिक्यूशन भी कर रहा है, कोर्ट आपको जजमेंट भी देगा। ये किस किस्म की बात है? द कोर्ट इज एक्टिंग लाइक अ प्रोसिक्यूशन। कोर्ट कह रहा है आपको ये रेफरेंसेस जो है ये नैब के हवाले करें। नैब जो है फोरम है, नैब फोरम है, तो फिर बट व्हाई शुड द कोर्ट सीएम सिंह के हवाले कर दे दिया। अच्छा, मॉनिटरिंग क्यों हो? कोर्ट की मॉनिटरिंग क्यों हो? की मॉनिटरिंग पे तो आपको JIT फॉर लाइफ क्यों हो? JIT फॉर लाइफ मियां साहब की JIT पर एतराज क्यों नहीं था? मियां साहब के इतनी पेचीदा इश्यूज में हम नहीं गए। हमने कहे he should face the law. Why should you not face the law? Yes, we are ready to face the law. But we have a right to fair trial. Just as Mian Saab has a right to fair trial. और इमरान खान tomorrow. आपको किस चीज से लग रहा है ये अनफेयर है, जबकि ये भी किसी ने नहीं कहा कि ये अकाउंट आपके हैं? It is unfair. आप खुद भी ये डिनाई नहीं कर रहे ये अकाउंट हमारे नहीं है, लेकिन ये हो गया कि सिंध कार्ड आ गया, सिंध के साथ जाती हो गई। We are not. We are raising legal issues. We are raising issues of procedure. कौन सा इशू आप कह रहे हैं जिसके ऊपर केस मेरे सामने ये पूरा पड़ा? आप मुझे बताएं कि JIT जो है उसका एक मैंडेट था, ठीक है, वो मैंडेट पूरा हुआ, उसके बाद कोर्ट ये कहती है कि JIT फॉर लाइफ होनी है। जाली अकाउंट्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई, कोर्ट कह रहे हैं, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के एक हद तक मामला नैब को भिजवा दिया है। FIA तहकीकात, बाकी मामले पर FIA की तहकीकात रोक तो नहीं सकता। आप बरी हो जाएंगे, खुशी खुशी घर जाए, पूरा मुल्क मुतमईन हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शंस का मामला तो इन्वेस्टिगेट होना शुरू हुआ है। मेरी बात सुने, क्या इन्होंने जो फरीक, जिन्होंने भी फरीक है, क्या इन्होंने एक दफा भी कहा है कि नैब केस ना करे? क्या इन्होंने कहा है कि नैब इन्वेस्टिगेट ना करे? क्या इन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल इनोसेंट है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं? आपने ये नहीं कहा हम इनोसेंट है? इन्होंने नहीं, आपने ये नहीं कहा ये क्या केस, ये अकाउंट हमारे नहीं है। उन्होंने ये, प्लीज लेट मी फिनिश, उन्होंने ये कहा
کہ کیس کی اوریجن اگر سندھ میں ہے تو ہم لوگ اگر اکیوزڈ ہیں تو ہمیں سندھ میں سنا جائے، یہ کہا ہے. تو یہ انہوں نے نہیں کہا. اور عدالت نے اس کا جواب دیا نیب کی جورسڈکشن پورے پاکستان میں ہے. دوسرا ایک اور پوائنٹ، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک اور پوائنٹ مجھے ریز کرنے دیں. ایک اہم نقطہ جو ہم نے اٹھایا تھا وہ سلیک، جو یو سی دا premise on which this entire JIT was based is a suo motu. Article 184(3) غالباً اس میں کورٹ نے یہ پلی لیا کہ کیونکہ سلیکنس ان دا کیس ہے اس لیے ہم JIT بناتے ہیں. تو اس میں کیا سلیکنس تھی کہ FIR بھی درج ہو گیا، چالان بھی ہو گیا ود ان اے منتھ، جہاں پر سالوں سال کیس ہوتے ہیں وہ اس وقت چالان ہو گیا. تو یہ کس قسم کا، اور یہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں تھا؟ The court in itself جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ سو موٹو جو ہے وہ خود he is implied کہ it's a travesty of justice، کیونکہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے، رائٹ آف ریویو ہے، رائٹ آف اپیل نہیں ہے. تو کیا یہ اہم کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں تھا جس کو 4 گھنٹوں میں ڈسمس کر دیا؟ کیا یہ میاں صاحب کے کیس میں نہیں تھا؟ دیکھیں میاں صاحب کے کیس میں لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں لیا؟ اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھی، بڑے تیسری کے کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کر رہی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا بالکل ٹھیک ہے. میں کیا بات کر رہے ہیں؟ We never went into legal issues. We never went into. ہم نے یہ کہا کہ میاں صاحب کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دینا چاہیے، ہم نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم نے یہ کہا؟ بالکل ہونا چاہیے. نکالیں نا، آپ کے پاس ریکارڈنگز ہوتی ہیں. کاشف بھائی ریکارڈنگز لے کے آئیں. کیا ہم نے کہا؟ میں نکال دیتا ہوں آپ نکالیں، ابھی میں بیٹھی ہوں. کیا ہم نے یہ کہا ان کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے کہا کہ ان کی who would say that? What are we saying? What are we saying? آرٹیکل 10A کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 کے 9 لوگ، آپ کی مرضی سے ہوگا. 9 کے 9 لوگ. اس وقت DGFIA نے یہ لکھ کر دیا کہ ان کے لوگوں کی اور گواہوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اگر یہ انویسٹیگیشن سندھ میں ہوئی. آپ ان کی بات سن رہے ہیں. کس کی سنیں؟ کیا آج آپ نے اسپیکر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں آتا ہوں اسپیکر کے نہیں، کیوں آپ آتے ہیں؟ آپ آئیں، آپ ابھی آئیں. I agree with you کیونکہ ارسٹ میرا خیال ہے جس طریقے سے ارسٹ ہو رہی ہے یہ طریقہ کار ہے، لیکن اس کے لیے قانون کو ٹھیک کرے اور جلدی سے ٹھیک کرے. This is not آغا سراج درانی. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل آفس امیونٹی نہیں ہے، ان کے پاس امیونٹی نہیں ہے. اگر ان کو ارسٹ کرنے کا قانون میں کہیں لکھا ہے تو ہونا چاہیے، لیکن I agree with you کہ ایک یونیفارم طریقہ ہونا چاہیے. کا گریڈ کیا ہے؟ وہ ایک اسپیکر کو ارسٹ کرتا ہے. میم گریڈ کی بات کر رہی ہے. What is his grade? He's an officer. کیا آپ کا خیال ہے کہ Speaker is a constitutional office. And آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی اسپیکر کے پاس تو امیونٹی دے دیں؟ Give them immunity. But you can't say کہ ان کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا. Immunity اس لیے employed ہے. Implied نہیں ہے اس کیس میں. میم implied کہہ رہی ہوں. Implied نہیں ہے. Implied ہے. کس کیس میں implied؟ اس لیے دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس ہے، گورنر کے پاس ہے. اگر اسپیکر کے جتنے بھی ممبرز ہیں اسمبلی کے، اگر کوئی بھی اریسٹ ہوتا ہے تو پہلے اسپیکر کو اطلاع کی جاتی ہے. دوسرا اسپیکر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز جاری کرتا ہے. تو یہ امپلائڈ ہے. کانسٹیٹیوشنل آفس کیسے کر سکتے؟ مجھے بتائیں ڈز اٹ سیم رائٹ کہ آپ اسپیکر کو اس طریقے سے It doesn't seem right. تو پھر That I agree with you. میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف آپ کا نہیں، I thought جیسا شہباز صاحب کو اریسٹ کیا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، ہم نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا؟ آپ کو ایک یونیفارم لا بنانا چاہیے. میں اس کا جواب آپ دیجیے گا کہ ایک یونیفارم لا ہو جس کے تحت سب کو پتا ہو کہ اگر یہ ہو گیا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا. یہ نہ ہو کہ بابر رحمان صاحب کا ریفرنس ہے وہ گرفتار نہیں، اور لوگوں کے اوپر انکوائری چل رہی ہے وہ گرفتار نہیں ہے. اینڈ پک اینڈ چوز کر کے، یہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے خصوصاً پاکستان جیسے سیاسی ماحول میں. ایبسلیوٹلی، اس لیے کہ جو 2 اور سپیکروں کے اوپر بھی ریفرنسز پینڈنگ ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی پر بھی پینڈنگ ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی پینڈنگ ہے، ناؤ اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی پینڈنگ ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے بار بار یہ بات شہباز شریف کے کیس میں بھی، سعد رفیق کے کیس میں بھی، کہ بھی گرفتاری کا جو اب ثوابدید ہے سیکشن 24 میں وہ ٹینیبل نہیں ہے. کوئی نہ کوئی یا عدالت اس پہ بات کرے، یا پھر یہ مقننہ کے 3 اراکین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کر بالکل کرنا چاہیے. اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے کہ بھئی سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو کیوں گرفتار کیا گیا، قومی اسمبلی کے اور پنجاب کے اسمبلی کے اسپیکر کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کے اوپر بھی ریفرنسز ہیں اور انکوائری ان کے اوپر بھی انکوائری ہوئی ہے. ان کے اوپر صرف ایک انکوائری ہے کہ جی جو ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اگر جب تک سب کے اوپر قانون کا برابر، ہمیں اعتراض اس بات پر ہے جو آج آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قانون کا برابر اطلاق نہیں ہو رہا.
اور دوسری بات یہ بھی ہے آف کورس جورسڈکشن کی ایشو تھا, ٹھیک ہے نیب پورے ملک میں گرفتار کر سکتی ہے اور کہیں پہ بھی کیس چل سکتا ہے, کہیں پہ بھی کیس چل سکتا ہے, لیکن چونکہ ایک معاملہ ہے, سندھ کے کیسز ہیں, ان کو بہتر تھا کراچی میں باول تو گرفتار کرنا نہیں چاہیے تھا, ان کو جا کے پہلے نہیں ان کے کیس کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان کی جو جے آئی ٹی بنی اور نیب نے تفتیش کرنی ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ کیس لایا گیا ہے پنڈی. میں تو سراج درانی صاحب پہ بات کر ان کے آفس کی یہ ضرور ڈگنیٹی ہے ان کے اوپر, ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر یہ کیس ہے سر, ہم آپ کے اوپر یہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, اور ان کیس اور اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. جی میں اس سے پہلے کہ دوبارہ ان کیسز کے اوپر آؤں, کیونکہ زرداری صاحب نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں, بلاول صاحب نے بھی کی ہیں. یہ جو روز تنقید ہوتی ہے گورنمنٹ پر, اور تنقید اس لیے جائز لگتی ہے کہ آپ کے لوگوں کو پتہ ریفرنسز بھی بن گئے, ان کی ہیئرنگز بھی شروع ہو گئی. یا تو انکوائری پر سب کو اریسٹ کریں, یا پھر کوئی ایک یونیفارم طریقہ ہو جس میں یہ انگلیاں حکومت کی طرف کر کے یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کیا وجہ کہ آپ کے لوگ باہر ہیں اور ہمارے لوگ سارے اندر ہیں. Don't you think there should be a uniform ایک پالیسی ہونی چاہیے؟ Not only uniform, میں تو کہتی ہوں کہ nobody is above the law. یہ جو پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو اور یہ جو فلانا آفس اور اس کو امیونٹی اور اس کو ڈگنیٹی, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو چاہے گریڈ 18 کا آفیسر ہے اور باقی گریڈ 21 کا ہے, what difference does it make? It doesn't make a difference. لیکن اگر قانون میں, میڈم مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں وہ یونیفارم طریقہ لکھا ہونا کہ ہر ایک کو ایک طریقے سے ہی ہانکا جائے گا. کاشف بالکل تم نے صحیح کہا. یہ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ 10 سال ان کے پاس تھے, میں ہمیشہ کہتی ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سال تھے, اور 10 سال کو آپ مہینوں میں ملٹیپلائی کرو تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن 10 سال کیوں نہیں یہ لا چینج کیا ڈسکریشن کا؟ اب آپ کی حکومت آگے نا, دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس قانون میں پرابلم لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ہمارا جو ریفارمز کا لا ہے بالکل تیار ہے, نیب ریفارم, اور اس کے اندر اور بھی چیز بالکل سر آپ لوگوں سے بالکل تیار ہے. اس کے اوپر میں بتا دوں کہ 3 مہینے پہلے ایک کنسلٹیشن ہوئی تھی, لا منسٹر فاروق نسیم نے مسلم لیگ نون کے 3 اراکین ہم نے انٹرپیوٹ کیے تھے, اس 3 مہینے کے بعد سے ہمیں نہیں معلوم کیا ہو. تو اس کے اوپر سب آن بورڈ ہے, آپ کو سب کی کنسنٹ چاہیے ہوگی اس قانون کو پاس کرانے کے لیے. اس لا کے اوپر ہم نے تو اور بھی بڑی چیزیں کی ہیں جو شاید لوگوں کو پسند آئے. اس اسمبلی میں نے سنا تھا وہ ٹیبل ہوگا شاید. جی ہوگا, بالکل ہوگا, یہ آپ دیکھیں ہوگا. مسئلہ پتہ کیا ہے, جب لا میکرز خود لا بریکرز ہوں تو پھر وہ ایسے قانونی اس میں رکھتے ہیں چیزیں کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. اب یہ ہمارا قصور ہے یا ہمارا قصور ہوگا اگر ہم اس لا کو, ہم تو پہلے تھے نہیں, لیکن اب ہمارا قصور ہوگا اگر ہم اس میں لکونہ رکھیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لاز بنائیں جس میں پروڈکشن آرڈر اور مینوفیکچرنگ آرڈر اور یہ آرڈر وہ آرڈر کریں تاکہ لوگ کسی نہ کسی بہانے باہر آتے رہیں. بائی دا وے علیم خان کو تو اریسٹ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لوگوں کو ریسٹ نہیں کیا جا رہا. قانون بنا دیں جس میں پروڈکشن آرڈر نہ ہو. جی قانون بنا دیں جس میں پروڈکشن آرڈر نہ ہو. یہی میں کہہ رہی ہوں. علیم خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر آج ایشو ہوئے ہیں. آج ایشو ہوئے ہیں. خوش ہونا چاہیے تھا. خوش ہونا چاہیے تھا. سلمان رفیق میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. سن تو لے, جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے میں تو کرتا رہا نا سب کو, مجھے اجازت دیں. دیکھیں پروڈکشن آرڈر کی ایک وجہ ہے, خرم دستگیر خان صاحب اپنے گجرانوالہ کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب آپ کا اجلاس ہو تو کوئی بھی علاقہ ایسا نہ رہ جائے جس کی نمائندگی اسمبلی میں موجود نہ ہو. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جاتا ہے. چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی تھی, میں آپ کو یہ بھی ایگزامپل دے رہی ہوں میرے خیال میں کہ آپ نے جب کرائم کیا ہے اور کرائم کی نوعیت ایسی ہے جو 1861 والا پریزن لا ہے وہ بھی نہیں ٹچ ہوا 100 سال سے کہ B کلاس جیل ہے, A کلاس جیل ہے, ایئر کنڈیشن. کس نے منع کیا مہم 6 مہینے ہو گئے, کریں اس کو. اب آپ آرگیو نہیں کر سکتے, اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے. سوری کاشف, یہ تو دونوں بری پارٹیاں تھیں, انہوں نے نہیں کیا, آپ کی اچھی پارٹی آ گئی ہے. آپ باتیں تو نہ کریں, آپ کہاں کریں. لاز بالکل تیار ہے اور ہم اسمبلی ہو تو ہو نا, پہلے ہی آ جاتا ہے. مجھے اسمبلی میں ٹیبل تو کریں نا. آج کہانی بتاتی ہوں, میں جیل میں کیوں ڈالا. مجھے آج اسمبلی کی کہانی سنانے دیں. اتنی انہوں نے زیادتی کی ہے. اسمبلی کا اجلاس 4 بجے بلایا گیا, 4 بجے ہم لوگ سب کٹھے ہوئے, 6:30 پونے 7 میرے خیال سے, اور اس سے بھی آگے 2.5 گھنٹے انہوں نے ہمیں انتظار کروایا. اسپیکر صاحب آئے, ایک ریزولوشن انہوں نے پڑھی کشمیر کے اوپر, اور اسمبلی انہوں نے ایڈجرن کر دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اپوزیشن جو ہے
وہ ایک اسپیکر شور ڈالے گی. اور مجھے بہت ہی افسوس ہوا اسپیکر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر آفس آج جو اسپیکر آفس کا استحقاق مجروح ہوا ہے. اگر لوگوں کو جمہوریت سمجھ میں آتی ہے تو یہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. اسپیکر شوڈ ہیو اپہیلڈ کہ بھائی ایٹ لیسٹ لوگوں کو بولنے دیں. خود بھی ان کو کہنا چاہیے تھا, خود بھی انہوں نے, ہی از اے اسپیکر. کل کو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اریسٹ ہو, آپ بتائیں wouldn't there be a constitutional crisis? This is ridiculous. کوئی چیز اس میں constitutional crisis تو نہیں ہے, but ایک moral اور democratic crisis کو ضرور کہہ سکتے ہیں. Production اور manufacturing order. میڈم کو میں بتا دوں کہ جمہوریت میں privileges جو ہیں, اور یہ کوئی privilege doesn't mean کہ بھئی کوئی آپ کو کوئی بگی گھوڑے پر آپ کو اتنا سارا پروٹوکول وہ سب جیل ہوتا جہاں بھی جاتے ہیں. privileges ہر ہم نے abuse بھی کیے نا یہ privileges. الگ privileges ہیں. شہباز صاحب نے بڑی abuse کیے نا یہ privileges. Let's be fair. کوئی abuse نہیں ہے, کوئی abuse. آپ کا خیال ہے دیکھیں ہر دوسرے دن اجلاس اس لیے بلا لینا تھا کہ اسلام آباد میں رہ سکیں سب جیل لیڈر آف دی اپوزیشن کا گھر بن سکے. He is wrongly arrested کیونکہ انویسٹیگیشن سٹیج separate argument. Secondly, he or اس کی وجہ سے جو ہوا اس کو تو میں نہیں کیا جا right to represent their people. اور یہ ایک روایت جو ہے یہ برسوں سے ایک جاری بالکل ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کا اجلاس ہر 10 دن بعد یا 6 دن بعد اس لیے ریکوزیشن کر لیں تاکہ آپ اسلام آباد رہ سکیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر. یہ غلط اسیوم کر رہے ہیں, اس لیے there were so many issues. اچھا یہ کیا ہوا, کتنے کروڑ آج خرچ ہوئے ہوں گے, پوچھ لیں. ایک سیشن ایک سٹنگ کے کتنے کروڑ خرچ ہوتے ہیں. یہ اسپیکر کے حال ہے, یہ ان کے حال ہے. اب یہ اجلاس چلائیں گے, کوئکلی بتا دیں, اجلاس چلائیں گے. یہ تو جی بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ ہو رہی تھی, میں اس میں نہیں تھی. اس میں جو ڈیسائیڈ ہوا اس میں ڈیسائیڈ اس لیے ہوا ہوگا کہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوگا. I can only assume یہی ڈیسائیڈ تھا کہ اپوزیشن پروٹیسٹ کرے گی, تو سارے بیٹھے ہوئے تھے, جو بھی ڈیسائیڈ ہوا انہوں نے وہی کیا. آپ کا خیال ہے ٹھیک ہوا؟ نہیں, کتنا خرچ آج اپوزیشن نہیں تھی وہاں بزنس ایڈوائزر کمیٹی میں. تھی نہیں اپوزیشن نہیں تھی تو مجھے تو نہیں, میں I'm not آپ لوگ you refused to go. ہم نہیں گئے. آپ گئے نہیں جی. سو obviously اگر بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو وہ پھر میٹنگ تو ہوئی ہوگی, اس میں سے حکومتی ارکان ہوں گے نا. رائٹ. میں تو بالکل جی میں بالکل کہتی ہوں کہ جو ہماری اگر میں اسپیکر میں تو بہت حق میں ہوں, میں تو اس کو بالکل یہ کہتی ہوں کہ ہر طرح کی ان کو اپوزیشن کرنی چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ ان کو باہر جا کے بھی بولنا چاہیے, کیونکہ اسمبلی میں سارا کچھ بولنا اور اسمبلی کو ڈی ریل کرنا وہ برا ہے. آپ پبلک پاور بھی یوز کریں, یہ تو کر رہے ہیں, تو خود کر رہے ہیں, they are doing it. یہ تو بالکل بیچارے نہیں ہو گئے. لیکن لگ بھی رہا نا کہ کوئی اسمبلی سر چلنے بھی نہیں دینا چاہتا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ناظرین, اس سے پہلے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں اسپیکر صاحب کو جو گرفتار کیا گیا, اگین اس پر ویوز وہ لوگ ہوں گے جو چور ہیں, سب کو اندر بھیجو, ناٹ ریئلائزنگ قانون ایک یونیفارم ہوتا, اس میں اطلاق سب پر ہونا چاہیے. کچھ ادارے اسی وجہ سے پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, اسی وجہ سے گورنرز کے پاس امیونٹی ہے, کچھ اداروں کو دی گئی. واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں, ایک تو اس طرح میں نے پہلے کہا, پھر میں دہراتا ہوں کہ قانون کا اطلاق برابر ہونا چاہیے, کیونکہ 2 اور سپیکرز کے اوپر بھی اس وقت انکوائریاں چل رہی ہیں. پھر یا تو سب کو آپ گرفتار کریں. دوسری بات یہ ہے جو اس حکومت کو بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ بغض نواز میں اتنے زیادہ آگے گئے پچھلے 5 سال. زرداری بھی ہوگا, اب تو بغض زرداری چلیں, اصل میں بغض جمہوریت نظر آ رہا ہے. دیکھیے, بغض کرپشن نہیں ہے. کچھ ایسے آفیسز ہیں جو جمہوریت کا نشان ہے. اسپیکر جو کسٹوڈین ہوتا ہے اس الیکٹڈ پارلیمنٹ کا, الیکٹڈ اسمبلی کا, جس کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, لہذا اس کی آفس کی ایک ڈگنیٹی ہے. مجھے دکھ آج اس بات پر بھی ہوا کہ وہ جو آفس کی ڈگنیٹی تھی اس کو بھی آج وائلیٹ کیا گیا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جو چور ہے اس کو پکڑ کے آپ باندھ دیں. اگر یہ کہنا آسان ہے تو پھر پی ٹی وی کیس میں وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کیوں امیونٹی کلیم کی؟ کیوں کہا انہوں نے کہ ہم امیونٹی کلیم کریں, ہمیں آپ نہ پکڑے اس معاملے میں؟ بیکاز دیر از ڈگنیٹی آف دی آفس. اور خاص طور پہ دیکھیں, ہم نے چور کر کے یہ بات ٹھیک ہے, اور ابھی چونکہ احتساب کا بڑا طویل عمل ہم نے دیکھنا ہے, اللہ کرے کہ ہم ایک دیکھنا چاہیے سر, اس میں یہ تو کوئی نہیں کہے گا, ہوپ کوئی نہیں کہے گا کہ احتساب اس ملک میں نہیں ہونا. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اپنی اجتماعی دانش سے ایسا قانون بنا سکیں جو سب کے اوپر بلاگ اور درست طریقے سے برابر انصاف کرے. لیکن بہرحال ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم چور کرتے یہ جو پورا ڈیموکریٹک فساد ہے, سب لوگ چور ہیں, سب لوگ چور جو کہہ دینا کہ سب لوگ چور, یہ غلط ہے. سب لوگ چور نہیں ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ جو پرانی جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سب خراب تھیں, یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں
کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 1999 کا، پرویز مشرف ایک عامر تھا، اس کا دیا ہوا ہے. ہم پر اتنا ضرور کلیم ہو سکتا ہے کہ جی چلیں انہوں نے 10 سال تبدیل نہیں کیا، لیکن قانون بنانے والا وہ لیکن اسی قانون کے تحت سر ایک سیکنڈ آپ نے ان کی پارٹی میں شرجیل میمن کتنے مہینے سے گرفتار ہے؟ 17 مہینے ہو گئے آج، ہو گئے. وداؤٹ بیل. ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا آپ کی حکومت تھی، اس وقت یہ کہتے تھے پرویز مشرف کا قانون ہے، اس وقت آپ اور نثار صاحب کی پریس کانفرنس سناؤں کہ مجھے کس کس کے فون آتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ایان علی کا کس کا فون، یہ چھوڑ دیں، یہ باتیں ہمیں اپوزیشن میں یاد آ جاتی ہے سر، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس موقع یا تو آپ کہیں کہ یہ کبھی استعمال نہیں ہوا، اب استعمال ہوا تو سوری یار ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کی ڈگنیٹی کو ازراہ کرم قائم رکھیں، کیونکہ بالآخر یہ بھی اسی شاخ پر بیٹھے ہیں، اس کو کاٹتے رہیں گے تو یہ خود کہیں نہ کہیں آفس کا احترام ہونا چاہیے. یہ انہوں نے بغض نواز، بغض زرداری اور بغض جمہوریت کی بات کی. میم جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں نا جی، بڑی انفارچونیٹ بات ہے، ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں سوٹ کرتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر کسی پولیٹیشین پہ الزام لگے کہ یہ فیک اکاؤنٹس آپ کے ہیں، اور وہ ہمیں آج تک آپ لوگوں کے جواب سے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کے ہیں یا آپ ڈینائی کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں؟ آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس. یعنی ہم دیکھیں گے قانون اور حکومت آپ کے پاس ہے جس کے اوپر بلینز کے بجٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں. کیا جمہوریت آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ سب سے پہلے تو حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے، چاہے بلاول صاحب ہیں یا زرداری صاحب، کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں؟ دیکھیں یہ تو کلیئر کٹ ہے، یہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹس ہیں جو مجھے پتا ہے. آپ تو بچیں گے. اور ہاں تو یہ that's why we are facing، اسی لیے ہم نے JIT کو ڈینائی کیا، ہماری لیڈرشپ نے ڈینائی کیا، because he said we have nothing to do with those accounts. نہیں فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ it sets a bad precedent. پھر سب کے لیے کریں نا آپ. اور یہ کہاں کب ہوا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کب ہوا ہے کہ کیس اوریجنیٹ ہو گجرانوالہ میں اور سنیں آپ گوادر میں، کیس اوریجنیٹ ہو کراچی میں اور سنیں جی آپ تھرپاکر میں. یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن آپ JIT کو کیوں منع کر رہے ہیں کہ اور انویسٹیگیٹ نہ کریں؟ آپ JIT کو کیوں منع کر رہے ہیں کہ مزید انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ JIT کا مینڈیٹ تو ختم ہو گیا. How can you have a آپ کو کیا JIT فرق پڑتا ہے؟ for آپ کا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اچھا ہے مزید چوری والے اکاؤنٹ پکڑے جائیں گے. How can you have an account؟ دیکھیں شروع سے اعتراض یہ تھا کہ جو اس وقت FIA کا ہیڈ تھا بشیر میمن، انہوں نے ہی ایکچولی ہینڈ پک کیے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور اعتراض یہ تھا کہ وہ اپوننٹ ہے. اٹس اے فیکٹ ہی ہیز اے گرج اگینسٹ دا PPP. تو ہمیں اس JIT پر شروع سے ہی اعتراض تھا. لیکن اب اور دیکھیں میری بات، ایک اور بات JIT از ججمنٹ. وڈ یو ناٹ اگری کہ JIT نے ایک کنجیکچرل رپورٹ دے کر ایکوزیشن جو ہے وہ فریم کر لی ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ یہ گلٹی ہے، یہ گلٹی ہے، یہ گلٹی ہے. اب انہی کو آپ نیب کو کہیں کہ اسسٹ کریں. نیب شوڈ انڈیپینڈنٹلی ڈو دا انویسٹیگیشن. ان اداروں کو تو الگ الگ میرا نہیں خیال اسسٹ کرنے کا کہا گیا. پارٹ آف دا کیس ہیز بین گیون ٹو نیب جو ہو چکا ہے. JIT مزید اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. That's what the case is. نہیں بٹ وائی ڈو یو نیڈ دا JIT کا جب مینڈیٹ انہوں نے ایک رپورٹ دے دی. اب دس مینس کہ آپ نے ان کے کیس میں JIT ختم ہو گئی. آپ کو بتاؤں کہ جج صاحب نے کیا کہا ان کے کیس میں کیوں ختم ہوئی؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں جج صاحب نے کیا کہا؟ ملزم لاڈلا بچہ ہوتا ہے. یہ بات کی فاروق نائک صاحب نے. آگے سے میرا خیال ہے کھوسا صاحب نے کہا آپ تو ملزم ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی باندھ لیں، آپ منہ بھی باندھ لیں، آپ آنکھ بھی باندھ لیں، اور آپ کہیں کہ اب آپ بولو، اب آپ دیکھو، اب آپ لڑو. دس از ہاؤ یو کی ناٹ ہیو اے فری ٹرائل if you don't allow defense to use its right to defense. اس پہ آپ ڈیفینڈ تھوڑی کر رہے ہیں. You not saying ہمارا ہے نہیں، اس پہ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. We have denied categorically JIT کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. اور کیا کریں؟ لیکن اسی JIT کے اوپر آپ ان سے استعفے مانگتے رہے. بغض نواز شریف، بغض زرداری، بغض جمہوریت، بغض کرپشن، بغض ڈگنیٹی آف دی ٹیکس پیئر جب مجروح ہوگی تو اس پہ پکڑنا چاہیے. پھر پہلے ایمنسٹی پر بات کریں. وہ ڈگنیٹی آف ٹیکس پیئر جو ایمنسٹی FPR کمپلیٹ میں بیچ میں ایمنسٹی کون سی چلو کون سی ایمنسٹی انہوں نے علیمہ ایمنسٹی لے کے آئے ہیں. FPR کو الاؤ کیا ہے کہ انلیگل پراپرٹیز کو لیگلائز کریں. وہ ڈگنیٹی آف ٹیکس پیئر کی پھر بات بتائیں. اور عمران خان صاحب نے 2002 کی ایمنسٹی بھی اویل کی تھی، یاد رہے بنی گالا کے لیے. اچھا میں جو بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ there is a couple of difference in the two cases. ان کی جو تھی نا، ان کے اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیز تھی.
ان کے جو اکاؤنٹس اور وہ ہے نا وہ لوکل ہیں. اس کے اندر کاشف 4 بینکس انوالوڈ ہیں اور وہ بینکس ہیں ان میں سے پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس بھی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے جو بینکس ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی وہ ادھر ادھر وہ چیز نہیں کریں گے. وہ ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, جس کا بھی اکاؤنٹ ہے نا ان کو دکھائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوگا, اینڈ دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ دس تھنگ. ان کے جو اکاؤنٹس جہاں جہاں کہے گئے ہیں نا یہ وہی ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان اکاؤنٹس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور اگر کوئی کلفے والا یا جو بھی ہے وہ 1.5 کروڑ نکلا یا 1.5 ارب نکلا ہے اس کا, وہ جو بینکس ہیں وہ آپ کو پیچھے اس کی پوری ٹرائل جو ہے وہ دکھا دیں گے, ایویڈنس آ جائے گا جو بھی ہے, چاہے اس کا ہے نہیں ہے, کسی مامے کا ہے, چاچے کا, کسی اور کا ہے, زرداری صاحب کا ہے. It will be very evident. You don't need a JIT for it. کیونکہ یہ اکاؤنٹس یہاں ہیں. تھوڑی بہت بینکنگ ٹریبیونل میں کوئی گیا ہوگا نا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ, سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. ایون دا پرائیویٹ بینکس ول ناٹ, ان کو اپنی ریپیوٹیشن کا اتنا ہے کہ اٹس ویری سمپل کیس. ایک اکاؤنٹ کھولا ہے, وہ آدمی کلفہ بیچتا تھا, ظاہر ہے کوئی تو آیا ہوگا, کسی نے تو اکاؤنٹ کھلایا ہوگا, پکڑا جائے گا. میں آگے بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے اوپر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کلفے کے, میں آپ کو بتاتی ہوں واٹ از اے فیکٹ. دیز اکاؤنٹس جو ہیں جو اومنی گروپ کے ہیں, جو مجھے پتا ہے اومنی گروپ کے ہیں, ہماری لیڈرشپ کا ان سے تعلق نہیں ہے, لیکن جی ہاں, دیز اکاؤنٹس believe it or not every business house in this country has these accounts. بینامی اکاؤنٹس میں these are بینامی. Okay, wait a minute. لیکن آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے جو ایمنیسٹی کی میں بات کی نا, ایمنیسٹی انلیگل پیسوں پہ نہیں ملتی ہے. ایمنیسٹی لیگل ہے. ایمنیسٹی میں آپ کچھ گورنمنٹ کو دے کر اب ہوگا کیا؟ No, what do you mean? یہ illegal properties جو ہے باہر کی کون سے پیسے سے, دیکھیں ایک طرف یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں, یہ بھی illegal ہے, یہ بھی ٹیکس ایویژن ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بزنس اکاؤنٹس اس لیے illegal ہے یا لیگل ہے, ٹیکس ایویژن کے لیے بے نامی اکاؤنٹس بناتے ہیں. یہ آپ کی بے نامی پراپرٹیز ہے, یہ آپ کی بے نامی 800 پراپرٹیز جو شہزاد کا اکاؤنٹیبلٹی اکبر صاحب نے 800 پراپرٹیز کا سراغ لگایا جو دبئی میں تھی, جو دبئی میں تھی. ٹھیک ہے, ایمنیسٹی کا قانون آپ لوگ لاتے کیوں؟ ہم نے لے آپ نے کیا ہے, بالکل غلط نہیں تھا. آپ کے دور میں نہیں آیا. پاکستان کو 123 ارب روپے کا فائدہ ہوا, جو لیکن جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب صاف پانی کے کیس میں قمر الاسلام کی جو ہے گرفتاری ہوئی, ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب بدنیت ہے. بدنیت کا لفظ استعمال ہوا کہ 8 مہینے اس کو رکھا, کوئی ایویڈنس نہیں تھی. دوسری طرف بدنیت یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صمد کو پکڑا جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس تک سے فون کھڑکتے ہیں. تو ایشو یہی ہے کہ ہم سب کو برابری سے اس کا سامنا کرنا ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سب مل کر. زرداری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں JIT کیوں نہیں بنتی, ان کے اوپر JIT بننی چاہیے. جہانگیر ترین نے انہوں نے پلی بارگن کر لیا, آپ بھی کر لیں, یہ قانون کا حصہ ہے. آپ کہیں کہ جی ہم نے پیسے بنائے ہیں, یہ لے لیں, میرا پلی بارگن آپ نے قانون یہ برا فائٹ اینڈ ڈیفینڈ. اوکے, ایک بریک کے بعد میں یہ اسٹارٹ پر بلاول صاحب نے کہا اٹ از ناٹ اے سندھ از ناٹ اے کارڈ. کین وی اینڈ دس بلیٹنٹ ریسزم اکراس آل میڈیا. یو آر دی اونلی ونس جہاں پہ سندھ خطرے میں آتا ہے جس وقت مصیبت پڑتی ہے. میں نے کسی ان سے نہیں سنا پنجابیوں کو پرابلم ہو گئی, میں نے ان کی پارٹی جب کے پی میں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بلوچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں, بٹ یو آر دی اونلی ونس جب بھی مشکل ہوتی ہے سندھ کا نام بار بار سننے. نہیں تو یہ اس وقت جو اسپیکر کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں ہم کیا کہیں, سندھ اسمبلی ہے تو میں کیا کروں, خیبر کا نام لوں کہ خیبر اسمبلی کے اسپیکر ہے وہ, یا بلوچستان سندھ اسمبلی ہے تو سندھ کا بات کروں گی نا. ایک بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ سندھ کارڈ کے اوپر بلاول صاحب نے بھی سندھ کارڈ کی بھی بات کی ہے. سندھ کارڈ استعمال ہوتا ہے پنجاب پاکستان کی پولیٹکس میں؟ جی اگر ہوتا بھی ہے تو اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر صوبے But do we feel that way? کیونکہ میں نے یہ دیکھا, زرداری صاحب کی ایک تقریر میں سنا تھا اس JIT کے بننے کے بعد کی ہے کہ تمہارے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, سندھ میں تقریر کر رہے ہیں. ہم سب اس میں شامل ہیں. 18ویں آئینی ترمیم اور 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد یہ اب کہانی ختم ہونی چاہیے کہ کون کسی کے ریسورسز کھا گیا. سب صوبوں کو ان کے ریسورسز مل رہے ہیں, اور پچھلے جب سے NFC ایوارڈ ہوا ہے تب سے تو انپریسیڈنٹڈ ریسورسز ہے نا. صرف ایک مثلا KP کو پچھلے 5 سال میں جو 2013 سے 18 جو ہے رفلی 400 ارب روپیہ صرف ڈیولپمنٹ کے لیے علیحدہ طور پہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا انہوں نے جواب دینا ہے. تو لہٰذا صرف یہ ہے
کہ یہ بلاول صاحب نے بات اس حد تک ٹھیک کی ہے کہ ہم سارے کارڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے، صرف منتخب نمائندوں کا اور جمہوریت کا کارڈ ہے جو کھیلنا ہے. ڈو یو تھنک یہ جب مشکل ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو تو کوئی نہ کوئی کارڈ ضرور استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو جیسے جیسے احتساب قریب آتا ہے جمہوریت بھی خطرے میں ہے، 18ویں ترمیم بھی خطرے میں ہے، سندھ بھی خطرے میں ہے، ساری چیزیں خطرے میں ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے احتساب وہ جیسے پیچھے کریں گے 10 سال چپ، کوئی نہ لا چینج کرنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ کہنا ہے نیب بائسڈ ہے، نہ بد دیانت ہے، نہ کچھ ہے. جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ تو ایویڈنس ہے نا کہ 10 ایئرز نیب نے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی لا چینج نہیں ہوا، کوئی لا جو نیب تھا برا نہیں تھا، قمرالزمان چودھری صاحب ہیرو تھے، یہ سارا کچھ ہوا. اب چونکہ ان کے قریب آ رہی ہے وہ ساری چیزیں، تو اب جمہوریت سے لے کے 18ویں ترمیم، سندھ کارڈ سے لے کے نیب سے لے کے سارے احتسابی ادارے جو ہیں ان سے لے کے سارے کے سارے جو ہیں وہ بددیانت بھی ہیں، وہ برے بھی ہیں. ہائی کورٹ کہہ رہا ہے بدنیت ہے نیب. کوئی نہ کوئی پرابلم ہر اس سسٹم میں ہے، لیکن اس سسٹم کی پرابلم اس لیے بھی ہے کہ اس سسٹم کبھی بنا نہیں. میں آپ کو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ایک ساؤنڈ دو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بلاول صاحب نے بڑا ایک براہ راست اس کو میڈیا کے اوپر ریسزم کی ہے. دیکھیں یہاں بیٹھ کر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ پنجابی ہیں، یہ کے پی پٹھان ہیں، یہ سندھی ہیں، لیکن یہ امپریشن آپ کی پریس کانفرنسز اور جلسوں سے ملتا ہے. اور یہ آج کا نہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم سے شروع ہوا، لیکن اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجابی جج اور پنجابی وزیر اعظم، سندھی وزیر اعظم مختلف ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اب بھی یہ کام رکا نہیں ہے. سنائیے گا. The Supreme Court intervened when a convicted person, a sentenced convicted person who was Prime Minister of Pakistan from Punjab, was released and sent to Saudi Arabia with 40 suitcases. A lady has fought in every city in Pakistan and across every continent in the country to prove her innocence and has not been sentenced just because she happens to be from Sindh. اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی. سندھ کی عوام بہت باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنی پورا ریجن آرڈر میں یہ ادارے سندھ سے چھینے ہیں، تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا سندھ کے عوام کو سمجھانے میں. وہ سمجھیں گے یہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے. سندھ حکومت وفاق سے کام کرائے گی. یہ ابھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ سندھ جب آپ کرتے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی مشکل ہوتی ہے سندھ کے پیچھے، سندھ کے عوام، سندھ کے حقوق کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جا کے، جس کو بلاول صاحب کہتے ہیں ریسزم ہے. بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا موقف ہے وہ 18th امینڈمنٹ مینس صوبوں کے ریسورسز اور وفاقیت. یہ اور بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے. وفاق کی پارٹی ہے نا، you own Punjab, you own all other provinces. لیکن اگر سندھ، کیونکہ ہماری حکومت سندھ میں ہے، پھر ہم اپوزیشن میں ہیں، پھر ہمیں اگر 100 ارب وفاقی حکومت ریلیز نہیں کرے گی تو کیا ہم سندھ کی بات نہیں کریں گے؟ مجھے یاد ہے سندھ پچھلی کے گورنمنٹ لوگوں میں کی بات نہیں کریں گے. سی ایم کے پی کے ایک جلوس لے کے اسلام آباد آ رہے تھے کہ ہمارے پیسے نہیں دینے. ہاں تو پھر تو کیا یہ خیبر پختونخوا پہ حملہ تھا؟ تو انہوں نے سندھ کی بات کی. نہیں، وہ تو اپنے وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف. It's not an ethnic issue. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے بات کیوں نہیں کہا ہوگا. انہوں نے خیبر پختونخوا کی بات کی نا. انہوں نے یہ کہا اپنے صوبے اور اپنے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ سندھ، کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ سندھ کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. تو آپ تینوں کو، ہاں بی بی والا پس منظر کچھ اور تھا، وہ اب نہیں ہے، وہ اب نہیں ہے. آدمی کنونسڈ کہ اب وہ سندھ کے ساتھ کچھ اور سلوک، پنجاب سے کچھ اور سلوک اب تو نہیں ہے نا اس وقت. لیکن اس وقت اگر جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے ہم لوگ اس کا آواز اٹھائیں گے. اور 18th امینڈمنٹ، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. مجھے یاد کرانا ہے کہ طاہر داوڑ کو اغوا ہوئے 4 مہینے ہو گئے، ساہیوال کے واقعے کو 1 مہینہ ہو گیا. انصاف نہیں. بہت شکریہ. گفتگو آپ سے بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.